محمد 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 رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ مسلم کتاب الصیام۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ۔ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز ہمیشہ سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحروا ولو بشربۃ من ماء سحروا ولو بحبات زبیب فإن الملائکۃ تصلی علیکم، کہ سحری کرو خواہ پانی کے گھونٹ سے ہی یا انگور کے دانے سے ہی، کیونکہ فرشتے تم پر دعائیں اور درود بھیجتے ہیں۔ پس سحری کا وقت بھی قبولیت دعا اور برکات الہی کا وقت ہے، کیونکہ فرشتے بھی اس میں سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس ماہ میں تقویٰ کے مراتب طے کرنے کا اور قرب الہی کے حاصل کرنے کا، پھر سحری کے وقت بذریعہ نوافل اور دعاؤں کے خدا کے فضل کو طلب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دعاؤں پر زور دیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے، اسی طرح سحری سے پہلے کا وقت بھی دعائیں قبول ہونے کا ہوتا ہے۔ ان وقتوں میں اگر دعا کی جائے تو خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت خاص طور پر ملائکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے اور الہی برکات و فیوز کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کو آخری وقت میں زیادہ پسند فرماتے تھے اور افطاری کو پہلے وقت میں۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کا کھانا بالکل آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور افطاری کے متعلق آپ کا یہ ارشاد ہے کہ بالکل پہلے وقت میں کر لینی چاہیے۔ پس اول وقت میں افطاری اور آخری وقت میں سحری کھانا بڑی برکت کا موجب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برکات سے نوازتا چلا جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سحری کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا طریق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، جس وقت
فرمایا جس وقت ہم رمضان میں سحری کھاتے ہیں اس سے معاً پہلے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جتنی بھی خدا توفیق دے وہ خدا کے حضور جھکے، علیحدگی میں، تنہائی میں، عاجزی کے ساتھ اور نیستی کا لبادہ پہن کر اس کے سامنے جائے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی قوت نہیں، میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، تیرے فضلوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں جب تک تیرا فضل مجھے اس کی توفیق نہ دے۔ اس لیے اے ہمارے پیارے رب، جہاں تو نے بے شمار انعامات ہم پر کیے ہیں وہاں یہ فضل بھی کر کہ اس آیت میں جس فضل کے حصول کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اسے ہم حاصل بھی کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں، اور ہمیں حکمت بھی سکھا۔ خطبہ جمعہ 29 نومبر سن 1968۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دیکھو رمضان میں کیسے اعلیٰ مواقع آپ کو نصیب ہوتے ہیں اور کس طرح روز مرہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اٹھ رہے ہیں، روزوں کے وقت، افطاری کے وقت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت عام طور پر لوگ گپے مار کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ سحری کے وقت بھی میں نے دیکھا ہے یہ رجحان ہے کہ ہلکی پھلکی باتیں کر کے تو ہنسی مذاق یا دوسری باتوں میں سحری کے وقت کو ٹال دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کا حال۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سحری اور افطاری کو تربیت کے لیے استعمال کریں اور تربیت کے مضمون کی باتیں کیا کریں۔ خطبہ جمعہ 18 جنوری سن 98۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیان کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے، خود بھی اور جو اپنے جماعت کے احباب افراد تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ سحری ضروری ہے۔ اسی طرح جو مہمان قادیان میں آیا کرتے تھے ان کے لیے بھی سحری کا باقاعدہ انتظام ہوا کرتا تھا، بلکہ بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ بس سحری اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھائی جا رہی ہے تو اگر اچھی بھی کھائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور وہ جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت ہے، اور پھر اگر پیٹ بھرنا ہے اور اچھی خوراک کھانا ہے اور مزے لینا ہے تو پھر وہ نفس کے لیے ہے۔ اب ایک طرف حکم ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، افطاری کرو، اس میں برکت ہے۔ فرمایا بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، عادتاً نہیں کھاتے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کھاتے اور 8 پہرے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سحری کھاؤ اور افطاری کرو۔ آپ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی سوائے مجبوری کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نہیں چلتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے۔ بعض مجبوریاں ہو جاتی ہیں جب آدمی کو فوری طور پر افطاری بھی نہیں ملتی یا سحری نہیں کھائی جا سکتی، اور اگر پھر کوئی صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی گستاخی اور گناہ ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا جو کسی بھی صورت میں مہیا ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے فائدہ اٹھانا اور جائز طریق سے فائدہ اٹھانا نیکی بن جاتی ہے، اور ان کا ناجائز استعمال یا بے وقت استعمال گناہ ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ فرمایا تقویٰ کا حصول ہمارے سامنے ہر سحری اور ہر افطاری کے وقت ہو، دن بھر کا ذکر الہی اور رات کے نوافل ہمیں تقویٰ کی راہیں دکھانے والے ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سحری اور افطاری کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جمنیزیم ہال میں، کیفیٹیریا والے علاقے میں، تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو یاد کریں، ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں، دعائیں کریں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا شور ہوتا ہے کہ اذان کی آواز بہت مشکل سے آتی ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔